بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سوچنے کی بات مت کرو، میں نے ان کڑیوں پر بہت غور کیا ہے اور ایک نتیجے پر پہنچ چکا ہوں۔ میں اس بارے میں ابھی اپنی زبان نہیں کھولنا چاہتا۔ جہانگیر آ جائے تو اس کی کہانی سننے کے بعد میں کوئی قدم اٹھاؤں گا۔ مجھے بتاؤ کہ تم کس نتیجے پر پہنچے ہو۔ تمہاری باتوں نے مجھے فکر مند کر دیا ہے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میرے دشمن میرے خلاف تمہارے کانوں میں زہر انڈیلنے میں کامیاب رہے ہیں۔ مجھ سے کھل کر بات کرو، میں تمہاری کسی بات کا برا نہیں مناؤں گا۔ وہ مجھے خود راہ دے رہا تھا، اس موقع سے فائدہ نہ اٹھانا کفران نعمت تھا۔ میں نے ٹھنڈے اور دھیمے لہجے میں سچی بات یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ تم میری نظروں میں دھیرے دھیرے اپنا اعتبار کھوتے جا رہے ہو۔ میرے ذہن میں ایک کچا نظریہ جنم لے چکا ہے، جہانگیر آ جائے تو وہ اس کی تائید یا تردید کر سکے گا۔ میں نے دانستہ خاموش ہو گیا۔ چپ کیوں ہو گئے؟ بولتے رہو، میں دھیان سے تمہاری بات سن رہا ہوں۔ اس کی اضطراری آواز ابری۔ مجھے اپنے کچے نظریے کے بارے میں بتاؤ۔ قاسم تمہارا دوست اور پارٹنر ہے، تمہارے اشارے پر اس نے جہانگیر کو پکڑ کر اپنے گھر میں قید کر لیا۔ قاسم سے وہ خبر ملتے ہی تم لوٹے اور اس کے گھر پہنچے، لیکن آئی بی والے تم سے پہلے وہاں موجود تھے، تمہیں بھاگنا پڑا۔ مگر کیوں؟ تم نے یہ نہیں سوچا کہ میرا تم سے براہ راست رابطہ تھا تو میرے لیے جہانگیر کی کیا افادیت رہ گئی تھی؟ اتنے پاپڑ بیل کر مجھے کیا مل جاتا؟ میں نے خود تم کو مشورہ دیا تھا کہ ایف بی آئی والوں سے میرا سودا کر لو۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ وہ مشورہ بلا سبب نہیں دیا گیا تھا، میں تمہارے ذہن پڑھ رہا تھا۔ تم پہلے سے اس لائن پر کام شروع کر چکے تھے۔ مجھے امریکیوں کے حوالے کر کے تمہیں ایف بی آئی سے معافی مل سکتی تھی۔ تمہیں امید تھی کہ جہانگیر تمہیں میرے ٹھکانے تک پہنچا دے گا، لیکن آئی بی والوں نے تمہاری ان امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ بہت انوکھی کہانی سوچی ہے تم نے، وہ گمبھیر آواز میں بولا۔ میرے خلاف تمہارے دماغ میں لاوا پک رہا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں تمہاری ان غلط فہمیوں کو کیسے دور کر سکوں گا۔ تم مجھ سے ملنے سے ہمیشہ کتراتے رہے ہو۔ ایک بار آمنے سامنے بیٹھ کر بات کر لو، میں تمہاری آنکھوں میں سچ پڑھ لوں گا۔ میں بھی بہت شدت سے ایک تفصیلی ملاقات کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں۔ یہ بدقسمتی ہے کہ میرے حالات اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اس وقت بھی کچھ ایسی ہی مجبوری ہے۔ مجھے بینک لاکر سے ایک اہم فائل نکال کر لے جانی ہے۔ اس کام سے نمٹنے کے بعد میں تم سے ضرور ملوں گا۔ اس کی زبان سے دوسری بار فائل کا ذکر سن کر میں چونک گیا۔ میں نے سرسری لہجے میں کہا، تم بار بار کس فائل کا ذکر کر رہے ہو؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ تم یہ سوال نہ کرتے تب بھی میں تمہیں ضرور بتاتا کہ وہ کیسی فائل ہے۔ تم کو گرین کوبرا یاد ہے؟ اس کی آواز یکا یک پرسکون ہو گئی۔ فائل کا وہ نام میرے دل و دماغ پر نقش تھا۔ یادداشت تازہ نہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ دہلی کے تیرتھ رام اسپتال کے قریب واقع راہ کے دفتر کا سربراہ انل بسواس تھا۔ میں نے اس کے ماتحت نریش شرما کو جہنم واصل کر کے اور اپنی جان پر کھیل کر 11 اہم ترین فائلوں کا بنڈل وہاں سے نکالا تھا، جن میں گرین کوبرا فائل سب سے اہم اور خطرناک تھی، جسے جی سی کا کوڈ دیا گیا تھا۔ ویرا نے وہ تمام فائلیں لاہور میں جلال کے حوالے کی تھیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ سکا کہ وہ فائل سرکاری تحویل سے سوبراج کے قبضے میں کیسے چلی گئی تھی۔ یہ کوئی پرانی بات ہے تو مجھے یاد نہیں رہی۔ میں نے جھوٹ بولا۔ ذہن پر زور دو، سب یاد آ جائے گا۔ وہ راہ کے پاکستان ونگ کے سربراہ انل کی بنائی ہوئی فائل تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اسے تم اڑا کر لائے تھے، اب وہ میرے قبضے میں ہے۔ وہ ہولناک انکشاف تھا، میرے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس فائل کا غیر متعلقہ لوگوں کے ہاتھ میں جانا بہت خطرناک تھا۔ میں نے اپنے اوپر جبر کر کے بیزاری سے کہا، یہ سب تم مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ یہ بات سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ وہ فائل میرے پاس ہے۔ تم یہ بات دوسروں کو ضرور بتاؤ گے۔ مرا ہوا ہاتھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے۔ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسرائیل اور امریکہ اس فائل کے بہت بڑے خریدار ہیں۔ بتا کر ایسے کام کرنے میں مزہ آتا ہے۔ اب میں اسے کھلی منڈی میں نیلام کروں گا۔ اب تک مجھے کچھ امید تھی کہ پاکستان میں میرے لیے فضا سازگار ہو جائے گی اور میں یہاں رہ سکوں گا، مگر اب میں مایوس ہو چکا ہوں۔ جس ملک میں مجھے عزت نہیں مل سکتی، مجھے اس کی
پرواہ نہیں ہوگی۔ مجھ سے ملنے کی بات کرتے کرتے تم نے اچانک یہ نئی کہانی شروع کر دی۔ تمہارے کیا ارادے ہیں؟ اب میرے ارادے اچھے نہیں ہیں، تم فکر نہ کرو۔ فائل اپنے قبضے میں محفوظ کرنے کے بعد میں تم سے ضرور ملوں گا۔ اب وہ فائل میری زندگی کی ضمانت ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے تم سمیت پاکستان کا ہر نمک خوار مجھے زندہ رکھنے پر مجبور ہوگا۔ میرا کسی فائل سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس گمان میں نہ رہنا کہ میں چند کاغذوں کے لیے اپنے فیصلے بدلوں گا۔ اگر تم کو مجھ سے کوئی ڈر ہے تو پھر مجھ سے نہ ملو۔ نہیں ڈینی، میں تم سے ضرور ملوں گا۔ یہ ملاقات مجھ پر قرض ہے، تم جو چاہو کہتے رہو، تمہارا عمل میرے سامنے ہے۔ راہ والے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے یہاں آتے ہیں، اس لیے تم ان کے خون کے پیاسے ہو۔ تم اس فائل کو کیسے بلا سکتے ہو جسے حاصل کرنے کے لیے تم نے دہلی میں خون کا ایک دریا پار کیا تھا؟ تمہارا دماغ چل گیا ہے، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ اس وقت تم متضاد باتیں کر رہے ہو، کبھی فائل کو نیلام کرنے کی بات کر رہے ہو اور کبھی اسے اپنی زندگی کی ضمانت قرار دے رہے ہو۔ تمہارا دماغ دھندلایا ہوا ہے۔ پہلے میں قاسم جیسے لوگوں سے یہاں اپنے حساب بے باک کروں گا، اس دوران میں فائل کی بولی بڑھتی رہے گی۔ بھارت والے بھی اسے واپس خریدنا چاہیں گے، وہ اسرائیل اور امریکہ سے بڑے دام لگائیں گے۔ جب میں تمہاری مٹی کو آخری بار خیر باد کہوں گا تو اس فائل کا فیصلہ ہوگا۔ اس وقت تک یہ میری ڈال بنی رہے گی۔ یہ یاد رکھنا کہ اب جلد ہی میرا اور تمہارا آمنا سامنا ہوگا۔ ہلکی سی آواز کے ساتھ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا ذہن اچانک خالی ہو گیا ہو۔ اس میں کوئی بات باقی نہیں رہی تھی، صرف گرین کوبرا کے الفاظ گونج رہے تھے۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ فائل محفوظ ترین سرکاری تحویل سے صوبراج کے ہاتھ میں کیسے چلی گئی تھی۔ تم خاموش کیوں ہو؟ کیا سوچ رہے ہو؟ ویرا نے ضد چو کر تیسری مرتبہ وہ سوال کیا اور میں نے اسے ٹالنے کے لیے تپائی سے اخبار اٹھا کر اپنے سامنے پھیلا لیا۔ آپ اس بیچاری کو کیوں ستا رہے ہیں؟ غزالہ نے اس کی سفارش کی، وہ آپ سے کچھ پوچھ رہی ہے۔ جب میں کچھ سوچ ہی نہیں رہا تو اسے کیا بتاؤں؟ میں نے غزالہ سے کہا، کبھی کبھی آدمی کو خاموش رہ کر سکون ملتا ہے۔ اس وقت میں ایسی ہی کیفیت سے گزر رہا ہوں۔ دیکھو ڈینی، ویرا آنکھیں نکال کر بولی، میں دودھ پیتی بچی نہیں ہوں۔ بے شک اچانک سلطان شاہ نے اس کی بات درمیان سے اچک لی۔ میں ایک مدت سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تم ایک بالغ اور نیم عاقل عورت ہو، بچی یا لڑکی نہیں رہی ہو، مگر یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ بڈھے طوطے، تم خاموش رہو، میں تم سے بات نہیں کر رہی۔ ویرا جل کر بولی، خود کو افلاطون مت سمجھا کرو، میں تم سے زیادہ عقل مند ہوں۔ اگر میں نیم عاقل ہوں تو تم چوتھائی بلکہ اس سے بھی کم عاقل ہو۔ میرا درجہ گھٹانے کی کوشش مت کرو، تم ہر حال میں مجھ سے آدھی رہو گی۔ سلطان شاہ اس کے تل ملانے پر ہنستے ہوئے بولا، اپنے مسلک میں 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کی شہادت کے برابر ہوتی ہے۔ مسلک کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گی۔ تمہاری بد زبانی کے جواب میں دوسروں کی دل آزاری نہیں کی جا سکتی، لیکن میری آرزو ہے کہ تمہاری شہادت کا موقع جلد از جلد آئے تاکہ زمین کا بوجھ کچھ کم ہو سکے۔ ویرا نے زہریلے لہجے میں جواب دیا، میں اصلی شہادت کی نہیں، گواہی کی بات کر رہا تھا۔ سلطان شاہ بوکھلا کر بولا، تم میرے مرنے کی دعاؤں پر اتر آئی، مجھے پڑھانے کی کوشش مت کرو، اتنی اردو میں بھی جانتی ہوں۔ ویرا نے اسی لہجے میں کہا، میں نے وہی لفظ استعمال کیا ہے جو تمہاری زبان پر آیا تھا۔ حیرت ہے کہ تم ایک مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور شہید ہونے سے ڈرتے ہو۔ سلطان شاہ منہ چلا کر رہ گیا، اسے ویرا کا کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ تم نے جو بات اچھے پیرائے میں استعمال کی ہے وہ ٹام کے لیے سخت تکلیف کا باعث بنی ہوئی ہے۔ میں نے ان کی تکرار ختم کرانے کے لیے دخل اندازی کی۔ تمہیں یکا یک ٹام کیسے یاد آ گیا؟ ویرا اپنی بحث کو بھول کر میری طرف متوجہ ہو گئی۔ رات گئے اس کا فون آیا تھا، اسے سخت تکلیف ہے کہ موت سے بے خوفی نے ہم لوگوں یعنی مسلمانوں کو سرکش بنا دیا ہے۔ میں نے وضاحت کی، وہ صحیح کہتا ہے، دنیا بھر میں یہ سوچ بہت تیزی سے پروان چڑھ رہی ہے کہ شہادت کے نظریے نے مسلمانوں کے لیے موت کو پرکشش بنا دیا ہے، جبکہ دوسرے تمام
تمام مذاہب کے ماننے والے اور دہریے بھی موت سے ڈرتے کانپتے ہیں۔ ویرا نے کسی تردد کے بغیر کہا، یہ اس کرۂ ارض کی بد نصیبی ہے کہ طاقت کا توازن اس وقت عیسائی دنیا کے ہاتھ میں ہے اور امریکہ اس کا سرخیل بنا ہوا ہے۔ دنیا میں جہاں بھی ظلم ہوتا ہے اس کی ذمہ داری امریکہ کے سر پر ڈالی جاتی ہے اور ظلم کے خلاف لڑنے والوں کی اکثریت مسلمان ہے۔ وہ اپنے اللہ کے احکام کی سربلندی اور زمین کی حفاظت یا آزادی کے جذبے میں ڈوب کر لڑتے ہیں۔ ان کے دلوں میں موت کا کوئی خوف نہیں ہوتا، ان کے مخالف مرنے سے ڈرتے ہیں۔ کئی اشروں سے چلنے والی یہ مقامی لڑائیاں اب رفتہ رفتہ امریکہ اور مسلمانوں کے تصادم میں ڈل چکی ہیں۔ اسی وجہ سے امریکی زیادہ تشویش میں مبتلا ہیں۔ سب وہی سوچتے ہیں جو ٹام کہہ چکا ہے، لیکن یہ بات دانستہ اچھالی نہیں جا رہی۔ اس کا سبب صرف یہ ہے کہ آج کی مشینی دنیا کی روح یعنی تیل پر مسلمانوں کا قبضہ ہے۔ اگر امریکہ کھل کر مسلمانوں کے خلاف میدان میں اتر آیا تو اس کے جگمگاتے ہوئے شہر ہولناک اندھیروں میں ڈوب جائیں گے۔ اس کے لیے اپنا تیل ناکافی ہے۔ بہت خوب۔ ویرا کی تقریر پر سلطان شاہ خاموش نہ رہ سکا۔ تم نے ٹام کی ذرا سی بات کو کھینچ تان کر اس عالمی سیاست سے ملا دیا جس کے خلاف دنیا بھر میں شدید غم و غصے کی لہر اٹھی ہوئی ہے۔ تیل اور دوسرے وسائل کی لڑائی سے ہمارا کیا تعلق؟ اس وقت ہمارا جھگڑا ٹام اور سوبراج سے ہے۔ بات کو وہیں تک رہنے دو۔ تم میرا مضاحکہ اڑاتے رہو، لیکن میری یہ بات کہیں لکھ لو کہ ایک دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس وقت تمہیں پتہ چلے گا کہ میری ہر بات سچ ہے۔ ویرا بولی، پاکستان میں کہیں بھی قابل ذکر مقدار میں تیل نہیں پایا جاتا، پھر تمہارے ہم وطن کیوں ہمارا تیل نکالنے پر تلے ہوئے ہیں؟ سلطان شاہ نے پوچھا۔ تمہارے دو قصور ہیں۔ اول یہ کہ تمہارا ملک انتہائی حساس جغرافیائی خطے میں واقع ہے۔ روس کو دندان چکن ہار کا سامنا نہ کرنا پڑتا تو وہ افغانستان کو روندنے کے بعد پاکستان کا رخ کرتا تاکہ اسے گرم پانی کی سال بھر کھلی رہنے والی بندرگاہوں تک رسائی مل سکے۔ سلطان شاہ کی ظالمانہ جرا کے باوجود ویرا کا جوش ٹھنڈا نہیں ہو سکا تھا۔ وہ اپنی رو میں بولے جا رہی تھی اور میں محض اس وجہ سے خاموش تھا کہ سلطان شاہ سے الجھ کر وہ مجھے بھولی ہوئی تھی۔ تمہاری یہ اسٹریٹجک اہمیت ہمیشہ بڑی طاقتوں کی نگاہ میں کھٹکتی رہی ہے۔ بھارت تم سے بہت بڑا ملک ہے لیکن اسے یہ اہمیت حاصل نہیں ہے۔ وہ اپنی رو میں بولے جا رہی تھی۔ اس کو یہ خلش ہے کہ پاکستان نہ بنا ہوتا اور برصغیر ایک ہی مملکت ہوتی تو یہ اعزاز بھارت کو ملتا۔ اب ان کے پاس ایک کمزور کارڈ ہے کہ وہ چین کے پڑوسی ہیں۔ چین نے جب سے آہنی دیوار گرا کر معاشی میدان میں اوپن ڈور پالیسی اپنائی ہے، اس کے بارے میں مغرب کا رویہ بہت تیزی سے بدلا ہے۔ دشمنی اور مخاصمت کو بھول کر ہر ترقی یافتہ ملک اب دنیا کی سب سے بڑی منڈی میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تم بالکل درست کہہ رہی ہو۔ سلطان شاہ نے تمسخر امیز انداز میں سر ہلاتے ہوئے اس کی بات میں دخل اندازی کی۔ سامراجیت کے نئے روپ کے بارے میں برسوں سے شور مچا ہوا ہے۔ اب فوجی قبضے کا تصور معاشی غلبے میں معدوم ہو رہا ہے۔ امن و امان کے ساتھ آمدنی اور وسائل پر قبضہ ہو جانے کے بعد کسی جگہ فوجیں اتارنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اپنی بات آگے بڑھاؤ، بار بار بیچ میں ٹانگ مت اڑاؤ، ویرا نے ناگواری سے کہا۔ مجھے بولنے دو۔ مصر ایک زمانے میں عرب قومیت کا سب سے بڑا دائی تھا۔ آج جمال عبد الناصر کا وہ مصر امریکہ کی بغل میں دبا ہوا ہے۔ سویکارنو کے انڈونیشیا کا کیا حشر ہوا؟ یہ سب کھلے کھلے سبق میں چین کے گلی کوچوں میں آج راگ پاپ اور ڈسکو میوزک کی دھنیں گونج رہی ہیں۔ چینی نوجوانوں میں جینز اور ٹی شرٹ تیزی سے مقبول ہو رہی ہے۔ اس ثقافتی اور معاشی یلغار سے بچنا بہت مشکل ہے۔ امریکی فرعونوں کے لیے تیسری دنیا سے کوئی موسیٰ نہ اٹھا تو 21ویں صدی کے پہلے عشرے میں امریکی پوری دنیا کو نگل جائیں گے۔ اقوام متحدہ کٹ پتلی اور بے بس تماشائی بن کر رہ جائے گی۔ دنیا بھر کے لیے فرمان امروز ہر صبح وائٹ ہاؤس سے جاری ہوا کرے گا۔ اس سے انحراف کرنے والوں کو پاب جولاں کر کے دنیا
بھر کے سامنے کسی چوپائے کی طرح ذلیل کیا جائے گا۔ کمزور قومیں ان سے دوستی کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھیں گی۔ بے فیض حکمراں ان کے بڑوں کے ساتھ اپنی تصویریں کھنچوانے کو عین سعادت تصور کریں گے۔ یہ ماننا پڑے گا کہ تمہارے تجزیے بہت بے لاگ اور تیکھے ہوتے ہیں۔ ویرا کے خاموش ہونے پر میں نے تعریفی لہجے میں کہا، امریکی ہونے کے باوجود تم ہر بات کو غیر جانبداری کی اینک سے دیکھتی ہو، اپنوں کی برائی کو بھی برائی سمجھتی ہو، دوسرے امریکیوں کی طرح اس کی پردہ پوشی کی کوشش نہیں کرتی۔ عام امریکی میری طرح سوچتے ہیں۔ اس نے جواب دیا، جس طرح امریکہ دوسری دنیا سے الگ تھلگ تقریباً ایک بر اعظم ہے، اسی طرح امریکی سوسائٹی بھی دوسرے معاشروں سے بہت زیادہ مختلف ہے۔ وہاں ہر شخص سیاست میں اپنا سر کھپانے کا عادی نہیں ہے، وہ اپنی کھال میں مست اور اپنے حال میں خوش رہنے والوں کا ملک ہے۔ ہر 4 برس بعد وہ اپنے صدر کا انتخاب کرتے ہیں اور پوری نیک نیتی سے پچھلے 4 سالوں کی حکومتی کارکردگی کا جائزہ لے کر اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیتے ہیں اور پھر سیاست کو بھول کر اپنے روزمرہ کے معمولات میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ان کے نزدیک ملک اور سیاست کو چلانا ان پیشہ ور لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے جو ان کے ووٹ سے برسرے اقتدار آتے ہیں۔ حکمرانوں کے ساتھ رائے عامہ کا بھی ایک وزن ہوتا ہے۔ میں نے کہا، یہ فراڈ ہے۔ اس نے بے ساختہ جواب دیا، وہاں حکومت کے علاوہ دوسری قوت ذرائع ابلاغ کی ہوتی ہے۔ وہ گیلپ پول کے نام پر ہر مسئلے پر رائے شماری کراتے رہتے ہیں اور اس کے نتائج کو خوب اچھالتے ہیں، جسے رائے عامہ کا نام دے دیا جاتا ہے۔ کروڑوں کی آبادی میں 10-5 ہزار افراد کی رائے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ایسے گیلپ پول میں جان بوجھ کر سوالات کی زبان اس طرح احتیاط سے منتخب کی جاتی ہے کہ ہر صورت میں پہلے سے طے شدہ ایک اکثریتی فیصلہ سامنے آ جائے۔ امریکی معاشرت کا محور ڈالر ہے، وہاں ہر شخص ہر لمحے ڈالر کمانے کے چکر میں لگا رہتا ہے، اس کے پاس سیاست لڑانے کا وقت نہیں ہوتا۔ تم یہ نہیں کہہ سکتی عام امریکی اتنے بے حس ہوں تو وہاں حکومتوں کی تبدیلی عمل میں نہیں آ سکتی۔ میں نے اعتراض کیا، وہ بے حس نہیں ہوتے۔ اس نے تیزی سے میری توثیق کرتے ہوئے کہا، پوری ہوش مندی سے ووٹ دیتے ہیں اور 4 سال کے لیے اکثریتی فیصلہ تسلیم کر لیتے ہیں۔ دوبارہ ووٹ دینے کا وقت آتا ہے تو پچھلے 4 سالوں کا کچا چٹھا ان کے سامنے ہوتا ہے۔ یہ کمزور ہو تو حکمراں پارٹی آنے واحد میں اپوزیشن میں دھکیل دی جاتی ہے۔ پتہ نہیں یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، غزالہ نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا۔ امریکہ اپنی ایسی کی تیسی میں جائے، ہمیں اپنے مسائل کے حل کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہم اسی بارے میں بات کر رہے ہیں، ویرا نے کسی ندامت کے بغیر کہا۔ پورا پس منظر جانے بغیر کوئی مسئلہ حل نہیں کیا جا سکتا۔ امریکیوں کی پاکستان دشمنی کوئی نئی بات نہیں ہے، غزالہ بولی، اس موضوع پر ہم بارہا بات کر چکے ہیں، کچھ باتیں نئی ہیں، ویرا نے جواب دیا۔ پچھلے چند برسوں میں دہشت گردی کو مسلمانوں سے منسوب کر کے امریکیوں کے ذہنوں میں پروپیگنڈے کے ذریعے اتنا زہر بھر دیا گیا ہے کہ اب امریکہ میں وہی پارٹی حکمرانی کرے گی جو مکاری کے ساتھ دنیا بھر میں مسلمانوں کی سرکوبی کے عزائم رکھتی ہو۔ آج عام طور پر ہر امریکی مسلمانوں سے ڈرا سہما ہوا ہے۔ تمہارے پاس کوئی اور موضوع نہیں ہے تو میں باہر چلا جاؤں؟ سلطان شاہ نے طنز کے ساتھ سوال کیا۔ تمہاری وجہ سے بات اتنی بڑی ہے، ویرا نے دھیمے انداز میں کہا۔ میں ڈینی کی بات کا جواب دے رہی تھی۔ تمہارا دوسرا قصور یہ ہے کہ تم عالم اسلام کی اکلوتی ایٹمی طاقت بن چکے ہو۔ امریکی یہ بات جانتے ہیں کہ وہ زیادہ عرصے تک اپنے عزائم کی پردہ پوشی نہیں کر سکیں گے۔ فیصلہ کن مارکے کے لیے انہیں ایک نہ ایک دن کھل کر مسلمانوں کے خلاف صاف آرا ہونا پڑے گا۔ اس وقت کے آنے سے پہلے وہ تمہاری ایٹمی صلاحیت کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں۔ شہادت کے جذبے میں ڈوبے ہوئے مسلمان کے ہاتھ میں ایٹم بم آ جانے کے تصور سے وہ لرزہ بر اندام ہیں۔ ویرا خاموش ہو گئی۔ اس کے جواب میں کسی نے کچھ نہیں کہا۔ ٹام اور پھر سوبراج سے فون پر ہونے والی گفتگو کے بعد رات کا بقیہ حصہ جیسے تیسے گزر گیا تھا۔ وہ تینوں دنیا و مافیا سے بے خبر سوتے رہے، لیکن میں ایک پل کے لیے بھی نہیں سو سکا تھا۔ میں نے ناشتہ کرتے ہوئے تازہ اخبار کا مطالعہ کیا، پھر ایک ایک کر کے وہ تینوں بھی میز پر آ گئے۔ ناشتے سے فارغ ہوتے ہی ویرا نے میرے بشرے سے فکر مندی بانپ لی اور پھر اس نے میری تفکر امیز خاموشی کے بارے میں پے در پہ سوال کر کے دوسروں کو بھی اکسانا شروع کر دیا۔ کام کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے
رہے تھے، اس سے آپ کی کب بات ہوئی؟ ویرا کی لچھے دار باتوں کے سحر سے آزاد ہوتے ہی غزالہ کو ٹام یاد آ گیا۔ اس نے میری بات وہیں سے پکڑی تھی جہاں سے میری فکر مندی کا سرا نکلتا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں کہ کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہے جس نے ڈینی کو پریشان کیا ہوا ہے۔ غزالہ کے سوال سے شہ پا کر ویرا شیر ہو گئی۔ میں اتنی مدت سے تم لوگوں کے ساتھ رہ رہی ہوں، ایک ایک کے تیوروں کو پہچانتی ہوں۔ میں نے آتے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ ڈینی فکر مند ہے اور شاید رات کو سو بھی نہیں سکا۔ عمومی انداز میں شیخی بگاڑنے کے بعد ویرا میری طرف متوجہ ہو گئی۔ تم سے کیا کہہ رہا تھا ٹام؟ اتنی اونچی اڑان لینے کی کوشش نہ کرو، میں نے خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے جواب دیا۔ ٹام کی بکواس کی مجھے ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ اس نے اپنی دانست میں مجھے مروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ الفا نے مرنے سے پہلے اپنے کام دکھا دیا تھا یا وہ حرکت میں آنے سے پہلے مارا گیا تھا۔ خبر شہر میں پھیل چکی تھی، اسے یہ سب معلوم ہو چکا ہوگا، ویرا نے بے اعتباری سے کہا۔ شہر میں صرف یہ خبر پھیلی تھی کہ VIP موٹر کیٹ پر حملہ کرنے والا دہشت گرد ایک ایجنسی کے ہاتھوں مارا گیا اور یہ خبر سرکاری ذرائع سے ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر نشر کی گئی تھی۔ اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں بتایا گیا تھا۔ وہ اتنا الو کا پٹھا نہیں ہو سکتا تھا کہ فائر کی آواز سن کر بھی صحیح نتیجہ اخذ نہ کر سکا ہو، ویرا نے جل کر کہا۔ اس پر تاؤ کھانے کی ضرورت نہیں، میں نے رسانیت سے اسے سمجھایا۔ ہر روز نت نئے ہتھیار بازار میں آ رہے ہیں، پھر سائلنسر لگے ہوئے بے آواز ہتھیاروں کا رواج پرانا ہے۔ اسے الفا کی تیزی کے بارے میں خوش فہمی رہی ہوگی۔ اس نے سمجھا کہ الفا نے اپنی رائفل سے ایک بے خطا فائر کر کے میرا کام تمام کیا اور پھر خود کسی کی بے آواز گولی کا نشانہ بن گیا۔ یہ ایک کمزور نظریہ ہے، ویرا مطمئن نہیں ہو سکی۔ ہر ہتھیار کے فائر کی ایک مخصوص آواز اور گونج ہوتی ہے۔ وہ کیسا سیکرٹ ایجنٹ ہے جو اپنی دی ہوئی امریکن رائفل کے فائر کی آواز نہیں پہچانتا؟ اسے کہیں ڈوب مرنا چاہیے۔ اجلت اور بدحواسی میں آدمی ایسی تکنیکی باریکیوں کو فراموش کر جاتا ہے۔ غزالہ نے میرا ساتھ دیا۔ تم نے سنا نہیں کہ وہ انہیں اپنی گاڑی سے اتارتے ہی کیسی اجلت میں وہاں سے فرار ہوا تھا؟ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی خاموشی سے اس کا پیچھا کرتا ہوا نیشنل اسٹیڈیم کی پارکنگ میں پہنچ چکا ہوگا۔ ٹام کے قصے پر لعنت بھیجو، ویرا نے جلائے ہوئے انداز میں کہا۔ تم کہہ چکے ہو کہ ٹام سے ہونے والی گفتگو تمہارے لیے پریشان کن نہیں تھی، پھر تم کس کے فراق میں رات بھر جاگتے رہے؟ میں نے شوبراج سے بات کی تھی میری زبان سے۔ وہ انکشاف سنتے ہی وہ تینوں حیران رہ گئے۔ اور تم اتنی دیر سے ہر بات اپنے دل میں لیے بیٹھے ہو، ویرا چٹک کر بولی۔ قاسم رفیق اور شیرازی کی گرفتاری نے اس کے آسان خطا کیے ہوئے ہوں گے۔ سلطان شاہ نے پورے وثوق سے امید ظاہر کی۔ اس کے دماغ میں یہ بات گھس گئی ہے کہ قاسم نے اپنے پکڑے جانے کے بعد اس کی پول کھول دی ہے۔ وہ مسلسل اپنی صفائیاں پیش کر رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ کھل کر جہانگیر کے اغوا کا کبھی اعتراف نہیں کرے گا، ویرا نے کہا۔ اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ میرا خیال ہے کہ اصل بات کچھ اور ہے جسے تم نے ظاہر نہیں کیا۔ تم پوری بات سنے بغیر نتائج پر چھلانگ لگانے لگتی ہو۔ میں نے ہلکی سی خفگی سے کہا۔ اس کے ساتھ میرا رویہ شروع سے آخر تک جارحانہ رہا۔ وہ مدافعت کرتا رہا، لیکن آخر میں اس نے گرین کوبرا کا ذکر کر کے مجھے حیران کر دیا۔ گرین کوبرا، ویرا نے حیرت سے دہرایا۔ یہ تو وہی اہم ترین فائل تھی جسے تم نے دوسری فائلوں کے پلندے کے ساتھ دہلی سے اڑایا تھا۔ وہ پلندہ ویرا نے امرتسر سے لا کر لاہور میں جلال کے حوالے کیا تھا۔ ویرا کی بات ختم ہوتے ہی غزالہ نے ٹکڑا لگایا۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ فائل اب اس کے قبضے میں ہے۔ میں نے مایوسی سے کہا۔ وہ جھوٹ بولتا ہے، ویرا کے لہجے سے بے اعتباری مترشح تھی۔ تمہاری زبان سے کئی مایوس کن خبریں سننے کے بعد اس نے تم سے جھوٹ بولا ہوگا۔ ایسا نہیں تھا۔ میں نے اس کی خوش فہمی کی تردید کی۔ گفتگو کی ابتدا میں ہی اس نے ذکر کیا تھا کہ وہ ایک ضروری فائل لینے کے لیے بہت دور سے کراچی واپس آیا تھا۔ اس وقت میں نے فائل کے تذکرے کو اہمیت نہیں دی تھی۔ دوبارہ اس نے اپنے بینک لاکر سے فائل نکال
نکالنے کا ذکر کیا تو میرے کان کھڑے ہوئے۔ میرے استفسار پر اس نے گرین کوبرا کا نام اگلا۔ وہ اس فائل کی اہمیت سے پوری طرح آگاہ ہے اور اب اسے اپنی زندگی کی ضمانت قرار دے رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری وضاحت اسے مطمئن نہیں کر سکی۔ وہ ایک اہم ترین فائل تھی۔ جلال نے پوری ذمہ داری کے ساتھ اسے آگے پہنچا دیا تھا۔ بعد میں اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ فائل میں موجود مواد حیران کن اور چشم کشا ثابت ہوا تھا۔ اس کی روشنی میں حکومت پاکستان دوسرے دوست ممالک سے خصوصی رابطے کر رہی تھی۔ یہ سب مجھے یاد ہے۔ سب سے پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ اسے گرین کوبرا فائل کے بارے میں کیسے علم ہوا؟ میں نے زور دے کر کہا۔ تم یہ کیوں بول رہے ہو کہ پوری طرح بے نقاب ہونے سے پہلے وہ ایک اہم اور انتہائی بارسوخ سیاستداں تھا۔ ایسے حکومتی حلقوں میں رسائی حاصل تھی کہ گرین کوبرا فائل کے علاوہ وہ نہ جانے کن کن سرکاری رازوں سے واقف ہوگا۔ وہ آستین کا سانپ تھا۔ سلطان شاہ نے نفرت امیز لہجے میں کہا۔ سیاست کی بازی گری میں اپنے کمال دکھا کر اس نے اپنا ایسا مقام بنا لیا تھا کہ اسے بہت کچھ معلوم ہوگا۔ دوسری طرف وہ راہ کا ہمدرد تھا۔ ساری خبریں اپنے انداتاؤں کو پہنچاتا ہوگا۔ اس نے گرین کوبرا فائل کی نقل بھی بھارتیوں کو پہنچا دی ہوگی۔ غزالہ اپنے غصے کے اظہار میں ان دونوں سے پیچھے نہیں رہی۔ وہ خود غرض اور دغاباز آدمی ہے۔ ان کے دلوں کی کچھ بڑاس نکل جانے کے بعد میں نے دھیمے لہجے میں اپنی زبان کھولی۔ اس نے فائل کی نقل ابھی تک کسی کو نہیں دی۔ اس نے فائل اپنے راج محل کی بجائے کسی بینک کے لاکر میں رکھی ہوئی ہے اور اب وہ اسے بھارتیوں، اسرائیلیوں یا امریکیوں کے ہاتھ بیچنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ بھارتی اسے کیوں خریدیں گے؟ سلطان شاہ نے بے ساختہ سوال کیا۔ وہ انہی کی بنائی ہوئی فائل ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اس میں کیا مواد تھا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فائل کو دہلی میں بہت محفوظ رکھا گیا تھا۔ دوسروں کو سن گن رہی ہوگی کہ گرین کوبرا کے نام سے راہ والے دہلی میں کسی بڑے منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ اس کی تفصیل انل بسواس اور نریش شرما کے سوا شاید ہی کسی کو معلوم ہو۔ وہ دونوں جہنم واصل کر دیے گئے تھے۔ ان کے بعد منصوبے کے خد و خال صرف فائل میں محفوظ ہیں۔ ایسی فائلوں کی نقلیں نہیں بنائی جاتی۔ اصل فائل پر اصل آدمی کام کرتا ہے۔ پورا منصوبہ تیار ہو جانے کے بعد ہر ایک کو اس کے حصے کا کام بتا دیا جاتا ہے۔ ڈینی ان کی ساری تیاریوں اور حفاظتی تدابیر پر پانی پھیر کر وہ فائل اڑا لایا تھا۔ بھارتی اس فائل کے سب سے بڑے خریدار ہوں گے۔ ویرا نے قدرے تفصیل کے ساتھ اس فائل کی اہمیت اجاگر کی۔ سوبراج نے ایک بات کہی اور ہم اسے سچ مان کر اپنے سر جوڑے بیٹھے ہیں۔ غزالہ نے کوئی نئی بات شروع کی۔ سب سے پہلے ہمیں یہ تصدیق کر لینی چاہیے کہ وہ فائل کہاں ہے۔ اس بات کا سراغ صرف جلال سے مل سکتا ہے۔ میں تمہاری جگہ ہوتی تو اس خبر پر تم سے زیادہ پریشان ہو جاتی۔ ویرا نے مجھے دلاسا دینے والے بزرگانہ انداز میں کہا۔ لیکن کسی بات کو اپنے دل پر لے کر بیٹھ جانا اچھا نہیں ہوتا۔ اتنا وقت گزارنے کے بجائے تمہیں چاہیے تھا کہ اسی وقت ہم لوگوں کو جگا دیتے۔ آپس میں مشورہ کرنے سے نئے راستے کھلتے ہیں۔ اس وقت غزالہ کا مشورہ بہت صائب ہے۔ تمہیں اسی وقت جلال سے بات کر لینی چاہیے۔ وہ اپنے ذرائع سے اس فائل کے بارے میں معلوم کر لے گا۔ میں نے چند ثانیوں کے لیے غور کیا اور پھر جلال کا فون نمبر ملا لیا۔ اس وقت جلال بہت خوشگوار موڈ میں تھا۔ میری آواز پہچانتے اس نے بتایا کہ وہ ہماری طرف آ رہا تھا اور چند منٹ میں وہاں پہنچنے والا تھا۔ میں نے مزید کچھ کہے سنے بغیر فون بند کر دیا۔ کیا وہ زیادہ مصروف ہے؟ ویرا نے بے تابی سے سوال کیا۔ وہ یہ زیادہ اچھا ہے کہ وہ یہیں آ رہا ہے۔ آمنے سامنے بیٹھ کر ہم بہتر انداز میں گفتگو کر سکیں گے۔ میں نے اسے آگاہ کیا اور وہ خوش ہو گئی۔ جلال اچھا اور محنتی آدمی ہے۔ وہ روا روی میں بولی۔ خاصا اچھا اور وجیح ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے تم پر محنت کی ہو مگر وہ عیالدار ہے، ایسی حرکتیں نہیں کر سکتا۔ دباؤ اور تناؤ کی کیفیت میں ذرا سی نرمی آتے ہی سلطان شاہ کی زبان چل پڑی۔ اس نے وہ فکرے زو مینی انداز میں ادا کیے تھے۔ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، ویرا نے اسے گور کر کہا۔ میں اس کے کام کے حوالے سے بات کر رہی تھی، مجھے اس کی وجاہت سے کیا لینا؟ بلی اگر دودھ سے بھرے ہوئے برتن کی تعریف کرے تو یہ نہیں مانا جا سکتا کہ اس کی نگاہیں دودھ پر نہیں ہیں۔ سلطان شاہ نے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا بک رہے ہو؟ میں تمہارا سر توڑ دوں گی۔ ویرا تاؤ میں آ گئی۔ ضرور توڑ دو مگر یہ سوچ لینا کہ پھر کہاں سوار ہو سکو گی۔ وہ اسی بے نیازی سے بولا۔
بولا تو میں تمہارے سر پر سوار ہو رہی ہوں۔ ویرا کا پارا چڑھنے لگا، آواز نیچی اور موڈ اچھا رکھو، اچھا اور محنتی آدمی کسی بھی لمحے یہاں وارد ہو سکتا ہے۔ اس بار سلطان شاہ نے ویرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب تم بولے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ تو اب بھی کوئی نہیں ہے۔ لو میں چپ ہو گیا۔ سلطان شاہ کو بولتے بولتے اپنا ٹریک بدلنا پڑا کیونکہ ویرا اپنی جگہ سے اٹھنے کی پوزیشن لے چکی تھی۔ تم دونوں اپنا زیادہ وقت بے مقصد باتوں میں ضائع کرنے کے عادی ہوتے جا رہے ہو، غزالہ نے سلطان شاہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ مجبوری ہے، سلطان شاہ نے اپنے کندھے اچکا کر بے پرواہی سے جواب دیا۔ بات کرتے ہوئے اپنے سامنے والے کی ذہنی سطح کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اسی لیے بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ آدمی کو اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے۔ کچھ دیر کے لیے سنجیدگی اختیار کر لو، میں نے کہا۔ گرین کوبرا والے معاملے نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی ہے، یہ بہت سنگین معاملہ ہے۔ سلطان شاہ نے چپ سادھ لی۔ ویرا کی پشیمانی پر کئی بال آئے ہوئے تھے۔ آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں، غزالہ نے مجھے تسلی دی۔ جب تک جلال کی طرف سے اس اطلاع کی تصدیق یا تردید نہیں ہو جاتی، ہم صوبراج کے بیان پر آنکھیں بند کر کے اعتبار نہیں کر سکتے، وہ سازشی اور جھوٹا ہے۔ غزالہ صوبراج کے الفاظ میری زبانی سن چکی تھی، وہ اس کے لب و لہجے اور گفتگو کے تسلسل سے سراسر ناواقف تھی۔ اگر صوبراج کو صرف دھمکی دینا ہوتی تو اسے ابتدا میں کوبرا فائل کا نام لینا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس نے تیسری مرتبہ اس اہم فائل کا ذکر کیا تھا جسے لینے کے لیے اسے ایران سے کراچی واپس آنا پڑا تھا۔ آثار و قرائن سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ صوبراج ابتدائی جھٹکوں سے سنبھالا لے چکا تھا اور اس کا ذہن صدماتی کیفیت سے باہر آ چکا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔